نوجوانوں میں ڈپریشن کے جو وجوہات ہے وہ کیا ہے؟ آپ سب کو پتہ ہے لیکن جسٹ تھوڑے سے ڈسکس کریں گے. پھر مولانا رومی کے تعلیمات میں اس کا حل، پھر سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کے تعلیمات میں ان کا حل، اور پھر جو پریکاشنز ہے، جو احتیاطی تدابیر ہے وہ کیا ہو سکتی ہے. سب سے پہلے تو کہ یہ پرابلم کہاں سے آتی ہے. پرابلم تو یہ ہے کہ یہ جو ذہنی دباؤ ہے یا ڈپریشن ہے اسٹوڈنٹس کے اندر یا نوجوانوں کے اندر، ایک تو یہ ہے کہ دکھ ہے، غم ہے، درد ہے. دنیا میں غم ہے، درد ہے، وہ تو ہے. اور لیکن یہ نہیں ہے کہ یہ صرف کسی مالی مشکلات کی وجہ سے یا کسی سوشل میڈیا کی وجہ سے مقابلہ بازی ہے. بہت سی چیزیں ہیں جس کی وجہ سے دکھ تو ہے. لیکن اگر ہم سوچیں تو گوتم بدھ کو کیا دکھ تھا؟ اس کو تو کوئی دکھ نہیں تھا. وہ تو بادشاہ کا بیٹا تھا، اس کے شاہی محل میں رہا تھا، بچے بیوی سب کچھ تھا. لیکن اس کی جو مذہب ہے اس کا کلمہ کیا ہے؟ سموم دکھ کا، یعنی سب کچھ دکھ ہی دکھ ہے. تو دکھ، غم، درد، دس از امپورٹنٹ فار دا لائف. اور یہ اللہ کا بہت بڑا کرم ہے اگر آپ کو دکھ مل رہا ہے. تو غم کو جو ہے ویلکم کرنا، میرے خیال سے دس از دا بلیسنگ آف اللہ، کہ ہم غم کے ساتھ جو ہے اپنا رشتہ جو ہے وہ قائم کریں. تو اسی میں اب یعنی سائنس میں تو دکھ کا یا غم کا یا ڈپریشن کا تو علاج ہے، لیکن جو روحانی خلا ہے اور آج کے نوجوان کے اندر جس پہ سوشل میڈیا کا پریشر ہے، جس پہ مقابلہ بازی کا پریشر ہے، اس کے مارکس آئے ہیں، اتنا جی پی اے آیا ہے، یہ نہیں آیا، والدین کا پریشر ہے کہ یہ بننا ہے، یہ بننا ہے. میرے پاس تو اسٹوڈنٹس آتے ہیں نا، جو چونکہ میں اسٹوڈنٹس افیئرس کا وہ ڈیل کرتا ہوں، تو اسٹوڈنٹس آتے ہیں، وہ اپنے ڈائریکٹ جو ان کے اسٹوڈنٹس ہیں، ٹیچرس ہیں، ان کے ساتھ وہ نہیں شیئر کر سکتے. تو وہ میرے آفس میں آ کے مجھ سے شیئر کرتے ہیں. تو وہ بڑے ٹھیک ٹھاک انہوں نے کپڑے شپڑے اور سب کچھ پہنا ہوتا ہے، بہت وہ آپ کو ریلیکس نظر آتے ہیں. لیکن جب آپ ان کے اندر کو کھولتے ہیں تو آپ یقین جانیے کہ وہ ان کا اندر بکھرا ہوا ہے، آلدو کہ وہ باہر سے بڑے سنوارے ہوئے ہیں اور بڑا خوبصورت ہے. تو ان کے اندر کو جو ہے وہ سنورنے کی ضرورت ہے کہ ان کو ہم سنواریں. اس وجہ سے مولانا رومی صاحب کہتے ہیں کہ جن کا ہے کہ غم کی وادی میں ہی انسان اپنے آپ کو پہچانتا ہے. یعنی غم کی وادی میں ہی جب آپ کے پاس دکھ ہوگا تو آپ کو جو ہے وہ اپنی اصل زندگی جو ہے وہ معلوم ہوگی. جس پہ حسن نعیم صاحب کا ایک شعر ہے کہ غم سے بکھرا نہ پائمال ہوا، میں تو غم سے ہی بے مثال ہوا. یعنی غم ہی جو ہے وہ آپ کے دکھوں کا ہو سکتا ہے کہ آپ غم کو جو ہے وہ اپنے اندر سنبھالیں. اور اسی کے تناظر میں مولانا رومی صاحب ایک دوسری جگہ فرماتے ہیں کہ تم جس چیز کو کھو بیٹھنے کے ڈر ہے تمہیں، وہی تمہیں اندر لے جانے کا ذریعہ ہے. یعنی تمہیں یہ کہ میں یہ چیز کھو دیتا ہوں، جس کو کھونے کا ڈر ہو. یعنی کہ اسٹوڈنٹس میں یا ینگ نوجوانوں میں کسی چیز کا یہ خوف ہوتا ہے کہ یہ میں کھو دیتا ہوں، کھو دوں گا. ٹھیک ہے، تو اس کی یعنی یہ، اور وہ ایک دوسری جگہ فرماتے ہیں کہ تمہارا آغاز ہے، یہ تمہارا انجام نہیں ہے. یعنی جب دکھ آتا ہے تو یہ تمہارا آغاز ہے، یہ تمہارا انجام نہیں ہے. تو نوجوانوں میں یہ کہ وہ اپنے دکھ کو جو ہے وہ ضبط کر سکے، کنٹرول کر سکے، اس پہ اپنے ایموشنز کو، جس طرح میڈم نے بات کی ہے کہ ایموشن انٹیلیجنس جو ہے وہ اپنے ایموشنز کو کنٹرول کرنا. اس میں احسان دانش صاحب کا شعر ہے کہ ضبط غم ضبط فغاں ضبط تمنا ضبط اشک، ضبط غم ضبط فغاں ضبط تمنا ضبط اشک، الغرض ان مورچوں پہ فتح پا سکتا ہوں میں. تو اس پہ فتح پانا، ان چیزوں پہ، ان مورچوں پہ فتح پانا انسان کی اصل حقیقت ہے اور انسان کی اصل کامیابی ہے. اور غم تو ہوں گے، جہاں مرد ہوگا وہاں درد تو ہوگا. تو درد ہی سے ہے مرد بنتا ہے. ٹھیک ہے، اور یہ جو درد جو ہے یہ انسان کو مرد بنائے نہ کہ مردود بنائے. ٹھیک ہے، تو یہ چیزیں ضروری ہے. پھر سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کے چند قول میں آپ کے سامنے پیش کروں گا کہ پنجابی میری چونکہ زبان نہیں ہے، اگر پنجابی میں کوئی لفظ غلط بول جاؤں تو اس کے لیے معافی. باہو جو دل اندر ویکے سوئے مرد کلندر ہوئے. یعنی جو اپنے آپ کو دیکھے، جس طرح میڈم نے کہا کہ اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن. تو جب آپ اپنے اندر دیکھو گے، اپنے
دل کے اندر جھانکوں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ آپ کتنے عظیم ہو. یہ دل کتنا عظیم ہے, یہ انسان کتنا عظیم مخلوق اللہ نے بنائی ہے. تو پھر اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ایک اور جگہ سلطان باہو فرماتے ہیں کہ دل دریا سمندر ڈونگے کون دلدیاں جانے ہو. یہ میں چونکہ اگر غلط بول رہا ہوں تو اس کے لیے میں معذرت چاہتا ہوں کہ دل ایک سمندر ہے. اگر نوجوان اس دل کے اندر اترے تو وہ اللہ کی محبت کو پالے. اور یہ اس بات کو اگر آپ دیکھ لیں کہ جب نوجوانی ہوتی ہے تو نوجوان کی مثال اس دریا کی ہوتی ہے جو پہاڑوں سے آ کر ہوتا ہے تو وہ بڑا شور مچاتا ہے, شور و غل کرتا ہے, ٹھیک ہے, لیکن جب وہ سمندر میں گرتا ہے تو وہ خاموش ہو جاتا ہے. تو یہ جو روحانیت ہے یہ بیسیکلی وہ سمندر ہے. اب وہ کہہ رہے ہیں کہ کہہ رہا ہے موج دریا سے سمندر کا سکوت, کہہ رہا ہے موج دریا سے سمندر کا سکوت, جتنا جس کا ظرف ہے اتنا ہی وہ خاموش ہے. تو جتنا جس کا ظرف ہوگا, اور یہ روحانیت ہمیں اس ظرف تک لے جاتی ہے. تو اس کے لیے یہ تو سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کے کولز ہے. اور پھر اس کے لیے جو تجاویز ہے وہ میری نظر میں 4 تجاویز ہے جس پہ اسٹوڈنٹس عمل پیرا کر کے ہو کر اس سے نجات پا سکتے ہیں. سب سے پہلے ذکر الہی, کہ اللہ کا ذکر, ٹھیک ہے, بار بار اور دن میں کوئی خاص ٹائم مخصوص کر کے اور اللہ کا ذکر کریں. دوسرا یہ ہے کہ کتاب خوانی, یعنی جب جو کہ سوشل میڈیا کی وجہ سے بہت کم ہو گئی ہے, تو بکس ریڈنگس, اور اسپیشلی جو فار ایگزامپل اگر سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے عین الفقر یا مثنوی ہے مولانا روم کی, یا اس طرح کی اسلامک ہسٹری یا جو بھی ہوگا کہ جو ہمارے آباء و اجداد نے, تو یہ کتاب خوانی. پھر صالحین کی جو صحبت ہے, دس از امپورٹنٹ, کہ صالحین جس محفل میں آپ بیٹھیں گے, ابھی ہم یہاں بیٹھے ہیں یہ باتیں ڈسکس کر رہے ہیں, اس کا اثر ہوگا, اس کا امپیکٹ ہوگا, ٹھیک ہے. تو ان صالحین کے محفل میں آپ بیٹھیں گے تو آٹومیٹیکلی یہ ہوگا. اور لاسٹ ون از خدمت خلق, لوگوں کی خدمت. آپ یقین جانیے کہ جس میں اسپیشلی میرا اپنا یہ ہے کہ جب رات کو میں سوتا ہوں, میں اپنے سارے یعنی جو ڈائل پیڈ ہے وہ میں دیکھ لیتا ہوں کہ اس کے اندر کون سے جو نمبرز ہے وہ میں نے ڈائل کیے ہیں اپنے مقصد کے لیے, اور کون سے ڈائل کے لیے لوگوں کی خدمت کے لیے. تو یہ آپ دیکھ لیں کہ اپنے مقصد کے لیے کیا کر رہے ہیں اور لوگوں کے مقصد کے لیے, لوگوں کی فائدے کے لیے آپ کیا سوچ رہے ہیں. تو اس کی وجہ سے آپ کو ڈپریشن اور یہ جو ذہنی دباؤ ہے یہ کم ہوگا. اور ادا جعفری کا شعر ہے کہ گر ہے مسجد سے بہت دور چلو یوں کر لے, گر ہے مسجد سے بہت دور چلو یوں کر لے, کسی روتے ہوئے بچے کو ہنسایا جائے. بہت شکریہ جی.